الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج کے اس درس میں جو کہ ایک سلسلہ وار گفتگو کی کڑی ہے، اور اس میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا قرآن پاک سے، وہ ہے البیان فی القرآن۔ قرآن پاک نے بیان کیسے کیا اور کس بیان کو بیان قرار دیا ہے، یعنی اس کا معیار کیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے بیان کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، اور پھر یہی بیان کی شان اپنے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین افصح العرب و افصح الناس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، اور پھر یہی صفات ان ہستیوں میں جلوہ گر ہوئیں جو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نمائندہ، نائب اور ترجمان بنے۔ تو آج کی ہماری اس نشست میں چونکہ جشن یار غار کی مناسبت بھی ہے اور ماہ صدیق اکبر ہے، اس کی نسبت سے میں دیکھ رہا تھا تو الحمدللہ یہ ان کی کمال کرامت تھی کہ اسی موضوع سے متعلق جو ان کی شخصیت کی شان فصاحت و بلاغت و خطابت ہے وہ میرے سامنے آ گئی، تو وہ ایسی کڑی ملی کہ الرحمن، قرآن اور انسان۔ یہ سورہ الرحمن کا سارا میں نے عرض کیا تھا کہ ٹوٹل خلاصہ 3 لفظ ہیں، رحمان ہے، قرآن ہے، انسان ہے، اور پھر بیان ہے۔ یہ 4 چیزیں مکمل ہو گئیں تو ایمان مکمل ہو گیا، انسان مکمل ہو گیا اور بیان مکمل۔ بیان کے بارے میں چونکہ عرب بڑے حساس تھے اور ہیں ابھی بھی، یہ ان کی فطرت اور گھٹی میں ہے، اور جو عجمی لوگ ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہیں فطری طور پہ۔ امام بصیری علیہ رحمہ کا بردہ شریف میں شعر ہے نا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ تو یہ دنیا جو ہے بیان کی کسوٹی پر 2 طبقوں میں تقسیم ہے، ایک عرب ہیں، دوسرے عجم ہیں۔ جو بیان ہے یہ عربوں کا خاصہ ہے، عربوں کا کمال ہے، اور فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں ودیت کر دیا اس کو، یعنی عرب کو بولنے کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا،
یہ جو آپ تجوید مر کھپ کے ساری عمر لگا کے نہیں سیکھ پاتے اور غلط قرآن پڑھتے رہتے ہیں، غلط نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ پیدائشی طور پہ اس کو درست بولتا ہے۔ سمجھ آیا فرق؟ اور اس میں جو سب سے مشکل مخرج ہے، حرف ہے، وہ ہے ضاد، ولا الضالین والا۔ اس کے لیے حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی ہے، انا افصح من نطق بالضاد، وہ جو ضاد کو صحیح ادا کرنے والے ہیں میں ان میں بھی سب سے افصح اور سب سے اونچی شان ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، نبی کریم علیہ السلام کا ایک لقب اور ایک اسم صفت ہے جو میں ابھی گفتگو میں استعمال کر رہا ہوں، وہ ہے افصح العرب۔ عرب کا معنی ہی فصیح ہے۔ عرب کہتے ہیں جو فطری طور پہ فصیح اور بلیغ ہو، پیدائشی طور پہ، کسی یونیورسٹی، مدرسے، کالج، اسکول کی اسے ضرورت نہیں، اس لیے ان سب کو قرآن نے کہا هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو امیوں میں بھیجا، امیوں میں مبعوث کیا۔ تو یہ اجمیوں کو آج تک لفظ امی بھی سمجھ نہیں آیا اسے۔ بتانا کچھ تھا اور یہ اجمی اندھے رٹے لگانے والے، عبارتیں ٹیکسٹ رٹ رٹ کے یاد کر کے عالم بننے والے، وہ ایک لفظ نہ سمجھ سکے، 3 حرف ہیں، الف میم یا۔ بڑے بڑے علامہ، اب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ان کے نام لے کے، اور وہ سارا ایسے ایسے لوگ کہ پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیوں کے ان کے آگے سجدے میں گر جاتے تھے، ان کے علم و فضل کی گہرائی کو دیکھ کر، ڈیپتھ کو دیکھ کر، بال کی کھال اور قرآن پہ عبور اور مہارت۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ماضی قریب میں رہے ہیں، بڑے ہندوستان میں بھی تھے۔ یہ ابھی غلام احمد پرویزی فرقہ کہلاتا ہے، آج کل جاوید احمد غامدی، ایسے لوگ اسی کی کڑی ہیں، جو فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، خود کو اہل قرآن کہتے ہیں، عام لوگ ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے ان کے پاس؟ یہی بیس ہے کہ بس قرآن ہے اور قرآن کی عبارت ہے اور ٹیکسٹ ہے اور لفظ ہے اور اس پہ جاؤ، اور بڑی بڑی گہرائی میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ کامن سینس تھی، یہ قرآن سے مناسبت سے آپ کو آنا تھا، یہ کسی ڈکشنری یونیورسٹی سے نہیں آنا تھا۔ یہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان اور علمہ البیان، اس چین سے ہی آنا تھا۔ کوئی عالم، مفتی، علامہ وغیرہ تو بعد کی بات ہے، اگر وہ صحابی بھی ہو، مادرزاد عرب ہو، مکے اور مدینے میں پیدا ہوا ہو، اس دور میں پیدا ہوا ہو جس میں قرآن اترا ہے، وہ بھی محتاج ہے اس کے معنی سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا۔ تو بعد والے کسی علامہ کو ہم کیا کریں، جو بھی ہو وہ، جی ہاں ہاں۔ تو عرب خود فصیح کو کہتے ہیں، یہ آپ جا کے جن کو تھوڑی بہت عربی کی سینس آتی بندوں کو، جب وہ بدوؤں سے بات کرتے ہیں، اور جو عرب کے پڑھے لکھے اس وقت کوالیفائڈ عرب ہیں، وہ بھی جب صحرائی بدوؤں سے بات کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان خالص ہے، پیور ہے۔ آپ ریاض یا جدہ کے کسی عرب سے بات کریں گے یا یو اے ای کے آج، تو وہ انگلش کے لفظ بول لے گا بیچ میں، اور اس کی تعریف کر کے بولے گا۔ لیکن کسی صحرائی بدو سے بات کریں گے تو وہ اس کو توہین سمجھے گا،
اس لیے کہ عربی زبان ام الالسنہ ہے، ساری زبانوں کی ماں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ فاروقیہ، نعرہ عثمانیہ، نعرہ حیدری۔ تو یہ سائنس کے ساتھ متعلق چیز ہے۔ بیان جو ہے یہ آپ کی فطرت میں یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حیوان جو ہے نا، حیوان ساری چیزیں انسان والی ہیں، اس میں بس بیان نہیں ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا بچے پیدا کرنا کمانا، گدھا بھی کماتا ہے نا۔ وہ سمجھتا ہو میں بڑا کاریگر، بڑا میں بزنس مین، تو یہی ہے، تو پھر آپ حیوان ہیں بس۔ میڈیکل سائنس کی زبان میں سوشل اینیمل ہیں، حیوان ناطق۔ کیا چیز ممتاز کرے گی، متمیز کرے گی، وہ بیان ہے۔ اور پھر آپ کن میں بیان کر رہے ہیں، کس مجمع میں بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامعین کون ہیں، وہ بھی کاؤنٹ ہوتا۔ اگر سامعین وہ ہیں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں یہ مولوی غلط بول رہا ہے کہ صحیح بول رہا ہے، یہ نعت خواں غلط پڑھ رہا ہے کہ صحیح پڑھ رہا ہے، تو ایسے ہے کہ وہ بھینسوں کے باڑے میں تقریر کر رہا ہے۔ اس لیے اس نعت خواں کو بھی کوئی خطرہ نہیں، اسے پتہ ہے میں شعر غلط پڑھوں میں صحیح پڑھوں، کسی کو کیا پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور ظلم کی یہ انتہا ہے کہ یہ قوم اس نعت خواں کو پیسے بھی دیتی ہے، جنہوں نہیں سمجھ آئی۔ تو بزرگ مجھے یاد آ گئے رحمۃ اللہ علیہ، محمد ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ۔ وہ جب پڑھ رہے ہوتے تھے نا، بندہ پیسے بیل لے کے نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہتے بھائی جا تینوں کی سمجھ آئی ہے۔ وہ توہین سمجھتے تھے کہ ایسے بندے سے میں نظر لوں جسے سمجھ کوئی نہیں میری۔ تو میں ان بزرگوں کا فیض یافتہ ہوں جنہوں نے وقت کے وزیر اعظم سے ایوارڈ نہیں لیا تھا کہ جی آپ نے کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا ہے تو آپ کو ایوارڈ دینا ہے۔ جب داتا صاحب کمپلیکس کا افتتاح تھا تو انہوں نے کہا دے گا کون ایوارڈ؟ انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں۔ تو انہوں نے کہا اسے کیا پتا میں نے کیا لکھا، مجھے ایوارڈ وہ دے جسے پتہ ہے میرا مقدمہ پڑا ہوا ہے تو اس کی داد دے سکتا ہو، تو اس سے میں نے کیا۔ تو یہ یاد رکھیں، جب آپ کے سامنے کوئی عالم گفتگو کر رہا ہے نا، تو یہ آپ کی واہ واہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ ثبوت دیتی ہے کہ آپ زندہ ہیں یا مردہ، بس آپ حیوان ہیں یا انسان، کیونکہ جو رسپونڈ ہے نا یہ حیوانوں میں بھی ہے۔ اگر انسان ہو کے رسپونڈ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اس سے نیچے کے درجے میں چلا گیا۔ تو اس لیے یہ جو ٹائٹل اور یہ جو لقب ہے یہ ہے افصح العرب، وہ ذات جو فصحاء کے مجمع میں بھی جب کلام کرتی تھی تو ان کا یہ حال ہو جاتا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ اللہ تو جب تک آپ کو ڈیفینیشن تک نہیں پتا، آپ مسلمان ہو کے بھی قرآن کی داد نہیں دے سکتے۔ آپ بس سبحان اللہ 30 نیکیوں کے لیے، جنت کے درخت کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، آپ کبھی بھی اللہ کو خوش نہیں کر سکتے جس کا کلام ہے۔ میں شاعر ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ جب میں شعر پڑھتا ہوں اور کوئی شاعر شعر کو سمجھنے والا اس پہ داد دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔
اور جب کوئی عام آدمی ایویں ہی سبحان اللہ کہی جا رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو میں اس پیمانے پہ پرکھتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں. مجھے اتنی اذیت ہوتی ہے تو جس بیان سے اوپر کوئی بیان ہے ہی نہیں، جو بیان کی بھی معراج ہے، وہاں جب کوئی بندہ بلنڈر کرتا ہوگا کیا حال ہوتا ہوگا. اب ہندوستان کی تاریخ میں ایک اور مثال دے دوں، جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے وہ اس طرح ہی زیادہ بہتر پہنچے گی. ہندوستان کی تاریخ میں، اردو زبان کی تاریخ میں جو سب سے فصیح و بلیغ لوگ سمجھے گئے ہیں ابھی بھی، آج بھی، وہ لکھنؤ کے لوگ ہیں زبان اور بیان کے لحاظ سے. ابھی بھی میں لکھنؤ گیا ہوں 2016 میں، تو میں نے وہ چیز وہاں دیکھی. تو وہاں پر میر انیس اور میر دبیر یہ مرثیے کے بڑے لوگ ہیں، مرثیہ لکھنے. جس بندے کا موبائل کھلا ہے وہ یہاں نہ بیٹھے، جس بندے کا موبائل کھلا ہے وہ یہاں مت بیٹھے، اٹھ جائے. یہ دیکھیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم ٹیلی نہیں ہو رہے، یعنی ہم کوالیفائی نہیں کر رہے کہ یہ گفتگو ہم سے کی جائے. یہ بھی آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ میں اپنے اوپر کتنا جبر کر کے یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ سمجھنے میں درس دے رہا ہوں نہیں، 90% میں اپنے اوپر جبر کر رہا ہوتا ہوں، 10% میٹر آپ کو دے رہا ہوتا ہوں، بڑی مشکل فلٹریشن کے ساتھ. یہ جو مثال دینے لگا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جب وہاں پر مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور مجمع جو پبلک بیٹھی ہوئی ہے، سامعین اور آڈینس، ان کا لیول کیا تھا. اپنے وقت کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ شاعر وہ اپنے شاہکار کلام پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ کان علی کے گوہر یکتا حسین ہیں. تو مجمع سے آواز آئی کان علی. اس کے دو معنی بنتے ہیں، تو تعریف کر رہا ہے علی اور حسین کی کہ توہین کر رہا، کیونکہ وہ زبان والے. یہ فرق ہوتا ہے بیان جاننے اور بیان نہ والوں میں، زبان جاننے اور نہ جاننے والوں. آپ اسے پیسے بھی دیں گے، سبحان اللہ بھی کہیں گے. وہ مجمع اس بندے کو ممبر پہ کھڑے کو جو اپنے وقت کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ آدمی اور شاعر ہے، اس کو ٹوک رہا ہے کہ تو بے ادبی کر رہا. اس نے پھر پینترا بدلا، اس نے کہا گنجے علی کے گوہر یکتا حسین ہے. گنج خزانے کو کہتے ہیں، اور جب گنجے کہیں تو اس کا ایک معنی اور بھی نکلتا ہے. تو پھر آواز آئی گنجے علی. وہ زبان والے تھے نا، انہیں پتا تو کیا کر رہا ہے، کیا جھک مار رہا ہے گدھے. وہ علی کی تعریف کرنے کھڑا ہوا ہے. پھر اس نے تیسری بار بدلا کنز علی کے گوہر یکتا حسین ہیں. تو پھر مجمع نے داد دی جیسے وہ دیا کرتے تھے. آپ مجھے یہ مثال سن کے بتائیں کہ کیا آپ کے سامنے یہ بیان ہو سکتا ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کے سامنے میر انیس کا مرثیہ نہیں میں پڑھ سکتا. یہ بس جو سمجھانا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. ہم لوگ جتنے بڑے علامہ، میں سب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اجمی ہیں، اجمی ہونے میں ہم سب برابر ہیں. بیان کیا چیز ہے وہ قرآن نے بتایا، علمہ البیان. بیان وہ ہوتا ہے جو رحمان سکھائے. قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، پھر اس کو بیان سکھایا. تو اب سوچئے جس کو بیان ہی رحمان نے سکھایا ہو
وہ افصح العرب نہ ہو تو اور کیا. اس کے باوجود ظاہری ٹریننگ کے لیے بنو سعد قبیلے میں بھیجا گیا. یہاں کون جاتا ہے؟ کلمہ ہی پڑھا ہوا ہے نا بس، وہ بھی پتہ نہیں کیسا پڑھا ہوا ہے. کون جاتا ہے کہ میں اپنی زبان و بیان ٹھیک کرنے کے لیے بنو سعد قبیلے میں جاؤں؟ تو کون ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ بچے کو بھیجیں؟ یہ فرق ہے. وہاں قدرتی فضا، قدرتی ماحول، قدرتی زبان، نیچر کے آغوش میں، فطرت کے ساتھ. تو یہاں آپ فطرت سے اپوزٹ دوڑ رہے ہیں، چل نہیں رہے، دوڑ نہیں. فطرت سے ہر وقت جنگ، ہر وقت لڑائی، وہی اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں. یہ موبائل جس کی جیب میں ہے، بقول علامہ اقبال کے، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. جتنی مشینیں بڑھتی جائیں گی دل مرتے جائیں. تو اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی داد دے سکے، وہ صاحب قرآن کے کلام کی داد دے سکے، یا اس کو سمجھ ہی سکے، اس سے محظوظ ہو سکے، لذت لے سکے. اور اس کائنات میں کافر مسلم کی میں بات نہیں کر رہا، کافروں نے بھی داد دی ہے، اور ایسی دی ہے. اور صحابہ کو آقا کریم علیہ السلام نے کہا، جب میں نے سورہ الرحمن جنات کو سنائی تو تم نے وہ رسپونڈ نہیں کیا جو انہوں نے کیا، اور وہ جملہ سنت بن گیا جو جنات نے ادا کیا. جب بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات نے کہا الحمدللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. یہ اللہ کو بھی بات پسند آئی، اور جو اللہ کے حبیب سنا رہے تھے انہوں نے سامعین کو داد دی، اور وہ ریکارڈ بن گیا. اور آج 1500 سال بعد میں دہرا رہا ہوں اور وہ داد چل رہی. یوں یہ ریکارڈ بنتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تعارف میں خود بارہا یہ بات فرمائی تھی. اور صحابہ اکرام چونکہ سب عرب تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے پیدائشی طور پر، تو وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں بڑی حیرت سے جب گفتگو سنتے تھے. اب گفتگو کا کمال یہ تھا کہ انا اوتیت جوامع الکلم. عربوں میں فصیح لوگ تو بہت تھے، لیکن بات کرنے کے لیے انہیں بڑے الفاظ اور عبارتیں چاہیے ہوتی تھی اس کو سجانے کے لیے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے انما الاعمال بالنیات، تو پوری کائنات علم اس میں بند ہو جاتی. تو صحابہ اس پر پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہاں سے کبھی باہر ہی نہیں گئے، مکہ مدینہ کی حدود سے کبھی باہر ہی نہیں گئے، اس کے باوجود آپ کی زبان میں ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے کبھی سنے نہیں. اور ہم سارا جہان پھرتے ہیں، منڈیاں مصر کی، شام کی، اسی سے وکیبلری بڑھتی ہے نا، ذخیرہ بڑھتا ہے الفاظ کا. لیکن آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں اور جسم سے جان نکل جاتی. بڑے بڑے فصحاء کی میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا. یہ دیکھو جس نے یہ بیان کیا ہوا، یہ جو شعر بندہ لکھ رہا ہے، اس کی کوئی مثال لائے پوری اردو تاریخ میں جس نے اس بیان کی داد ایسے دی ہو. وہ بیان ہے جس کا، اب لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے بیان، پہلے میں معنی اور ہے، دوسرے معنی اور ہے. یہ ہے بیان، یہ ہے فصاحت. یہ مجدد جانشین
میں شیخ سرہندی تو نقش بندیت فروزہ از نگاہ مست تو اللہ مست تو از نگاہ مست تو از نگاہ مست تو از نگاہ مست تو یہ ماشاء اللہ یہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بھی بیان ہے. سبحان اللہ. اور پھر زبانوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، یہی بات صحابہ نے کہی نا کہ جب آپ اور باہر لوگوں سے ملتے ہیں، انٹریکشن بڑھتا ہے تو آپ کو ذخیرہ الفاظ ملتا ہے نا. وہ کہتے حضور آپ تو باہر کہیں جاتے ہی نہیں، نہ گئے ہیں، اسی باؤنڈری میں ہیں، حجاز کی، مکہ مدینہ کی، تو آپ کے پاس اتنی وسعت کیسے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا ما افصحک ما رأینا الذی هو عرب منک، ہم سارے ہی عرب ہیں اور عرب ہیں اور افصح ہیں، لیکن ہم نے آپ جیسا فصیح نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا حق لی، یہ مجھ پہ حق کو لازم ہے، جس کا کلام میں آگے پہنچا رہا ہوں اس کے لیے کم از کم اتنی فصاحت چاہیے. فَإِنَّمَا أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيَّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن جو ہے یہ مجھ پر اترا ہے زبان عربی مبین میں، عربی نہیں، ہاں عربی، یہ فرق ہے. اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، صدیقہ بنت صدیق اور خطیبہ بنت خطیب، یہ لوگ اس چیز کی داد دینے کے اہل ہیں. وہ لوگوں کو بعد میں بتایا کرتی تھی کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فصل یحفظہ من جلس الیہ. یہ صحیح مسلم شریف میں فرماتی یہ جو تم لوگ دبڑ دبڑ بولتے ہو نا، اٹک اٹک کے ادھر کا ادھر، آقا کریم علیہ السلام اس طرح تمہارے طریقے سے گفتگو نہیں کرتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو وہ کلام اتنا واضح ہوتا تھا، اتنا کلیئر ہوتا تھا، اور اتنا ٹھہر ٹھہر کے فرماتے کہ سننے والے کو زبانی یاد ہو جاتا تھا. اور پھر اس کے بیان کے آگے حضرات گرامی دو پہلو ہیں، ایک ہے نظم، ایک ہے نثر. دو پہلو، ایک بندہ بڑا خطیب ہوتا ہے، علامہ ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، لیکن شعر سے اس کو مناسبت نہیں ہوتی. تو عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھول بدے ہومن آوے باس رومالوں. جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن اودے بھی رکھے، ہے شاعر ہی لیکن اس میں وہ کیفیت، وہ تاثیر، وہ ابلاغ پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر وہ درد و سوز نہ ہو. اب اس کی منطقی دلیل دیکھیں، ان کے کلام کا انداز اہل علم کا اور عرفاء کا اور صوفیہ کا کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن اودے بھی رکھے، بن پیڑا تاثیرہ نہیں تے اگ بن دھوں نہ تکھے. کہیں آگ لگی نہیں ہوئی تو دھواں کہاں سے اٹھنا ہے؟ ایمی پرفارمنس، انٹرٹینمنٹ، اداکاری اوپر اوپر سے ہی، تو وہ ادھر جاتی ہی نہیں تمہاری بیٹھک سے باہر. وہ تمہاری چار دیواری سے آگے اس کے اندر پر طاقت جان ہے ہی نہیں کہ اس محبوب تک جا پہنچے جس کے لیے پڑھی تھی اور جس کے لیے پڑھنی تھی.
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان و کمال کا یہ اعجاز تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حدیث کے ذرا دو لفظ ہیں، ٹکڑے ہیں، جو بندہ صاحب ذوق و صاحب علم ہو وہ ذرا اس سے اندازہ لگا سکتا ہے. جیسے سورہ کوثر ہے قرآن پاک میں، مختصر ترین، اور کافر بھی دنگ، ابو جہل بھی ششدر. اب یہ 3 لفظ ہیں حدیث میں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الناس کا اسنان المشت. دوسری حدیث میں والمؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. تیسری حدیث ہے المرء مع من احب. پورا ایک نظام بند ہے اس میں، ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو. پیمانہ، معیار، کسوٹی آخرت میں اسی کے ساتھ ہو. اب اپنا انتخاب خود کر لے. اور محبت یاد رکھیں زبان میں نہیں ہوتی، دماغ میں، کان میں، آنکھ میں نہیں، محبت دل میں ہوتی ہے. تو یہ چیک آپ نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. ہاں تو عمل بتا دیتا ہے جدھر کو جا رہا ہو. جدھر وہ جا رہا ہے، الجنس یمیل الی الجنس، یہ فطرت ہے. کبوتر کبوتروں میں جا رہا ہے، باز بازوں میں جا رہا ہے، چڑیاں چڑیوں میں جا رہی ہیں، کوے کووں میں جا رہے ہیں. یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے. آپ کون ہیں؟ آپ نے قیامت کو کہاں کھڑے ہونا ہے، کن کی، یہیں معلوم ہے. اور یہ 2 لفظ ہیں، الناس معادن. لوگ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، مائنز کی طرح ہوتے ہیں. 2 لفظ ہیں. سمجھتے ہیں مائنز، کان، جس کو معدن عربی میں کہتے ہیں. مائنز، نمک کی کان، لوہے کی کان، سونے کی کان، مٹی کی کان. کانیں تو ساری ہیں، لیکن کوئی سونے کی کان ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی لوہا ہے. یہ انسان بھی ایسے ہی ہیں، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. کانیں بھی اللہ نے بنائی. تو جس کے اندر مٹی ہے اس میں سے سونا کیسے نکالو گے؟ نمک کی کان سے مرچیں کہاں سے نکالو گے؟ چینی کیسے نکلے گی؟ شکر و گڑ کیسے نکلے؟ تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اسے پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ نمک نکال لی جا رہا تھا تو یہ اس کو چینی سمجھ کے الاناء یترشح بما فیہ. آقا کریم علیہ السلام، یہ ایک اور حدیث پاک ایسی میری زبان پہ خود ہی آ گئی، الاناء یترشح بما فیہ. 4 لفظ. ہر برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہے، وہی چھلکے گا نا. شراب کی بوتل ہے تو اس میں سے بزوری شربت تھوڑی نکلنا. تو ہم یہ کر رہے ہیں. اس طرح کے ہزارہا موتی ہیں اس کان نبوت میں، اس کنز رسالت میں. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سے. ہائے ہائے ہائے. پھر صحابہ کرام کو آقا کریم علیہ السلام فرمایا اعطیت فواتح الکلم بخواتمہ وجوامعہ. بات شروع کہاں سے کرنی ہے، درمیان میں کیا کہنا ہے، اور آخر کہاں ختم کرنا ہے، یہ اللہ نے مجھے سکھایا اور مجھے عطا. حسن بیان. اور پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ و ان من البیان لسحرا. یعنی داد بھی دیتے تھے، یہ نہیں کہ خود جب اچھا کلام، اچھا شعر، اچھی بات کوئی خطیب کرتا، کوئی شاعر کرتا، تو میں تو اس شخص کے بخت پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات ناز کرے تو کم ہے. جس شاعر کے مصرے پہ امام الانبیاء داد دیں یا کوٹ کریں اپنی گفتگو میں، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. صحیح بخاری میں حدیث میں آیا، فرمایا اصدق کلمۃ ما قالها الشاعر. سچی ترین بات جو کسی شاعر نے کہی وہ یہ مصرع ہے،
اس شاعر کے قربان نہ جائیں. اللہ نے پھر اسے ایمان بھی نصیب کیا. حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا لوگ تھے. لیکن افسوس ہم لوگ آشنا ہی نہیں ہیں، نہ آشنا ہونا چاہتے ہیں. جاہلوں کے مجمع میں جاہل کو بٹھا کے اوپر موجیں لگی ہوتی، بس موجیں، اور کچھ نہیں چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلے؟ تو کم از کم بھائی جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے مزاج کو ہی سمجھ لو. اس سے زیادہ کچھ نہیں آگے جا سکتے. ان کے مزاج مبارک کو تو سمجھو، مزاج مقدس کو تو سمجھو. رب جس کے مزاج کا لحاظ رکھے، رب معبود ہو کے کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جگہ جگہ پہ رب داد دے رہا ہو، ڈسپلن سمجھا رہا ہو کہ خبردار، رضی اللہ عنہ والوں کو بتا رہا ہو ڈسپلن. یا بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، دیکھنا کیسے ہے، لہجہ کیسا ہو، آواز کا لیول سکیل کیا ہو. او مسلمانوں تم کون لوگ ہو؟ یہ باتیں دل کرتا ہے آکسفورڈ اور کیمبرج والوں سے کی جائیں، جا وہ بھی کلمے پڑھ لیں کہ ایسا بھی کوئی تھا دنیا میں. آئے ہائے اللہ اللہ لیں کہ لنگر آ گیا تازہ. صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے کہا، جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے گفتگو کا آغاز اور گفتگو کی جامعیت اور گفتگو کا اختتام تینوں میرے رب نے مجھے عطا کیا اور سکھایا. کلام کی شان اور جان کیا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا، حالانکہ وہ دیکھیں وہ کون لوگ تھے اور مانگ کیا رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ہو تو کیا مانگے گا؟ بھلا حضور میری دکان چلا دیو. اس کو وہی بات کہ برتن میں جو ہے یہ جالی پہ کھڑا ہو یا ملتزم پہ، مانگ وہی رہا ہوتا ہے. دنیا ہی جس کی پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے اس کی اہمیت اللہ کے آگے ایک مکھی کے پر جتنی بھی نہیں. یہ اس کے دربار میں کھڑا ہو کے وہ سب سے گھٹیا چیز سوچ بھی رہا ہوتا ہے. مانگنا تو میں کہتا ہوں دور ہے، وہاں سوچ میں بھی آئے تو کیا ہوگا؟ یہ کھڑا کہاں ہے اور اس کی سوچ کہاں ہے؟ تو صحابہ کی سوچ دیکھیں. انہوں نے کہا علمنا ما علمک اللہ عز وجل. حضور تھوڑا سا اس خزانے میں سے موتی کو چار ہمیں بھی عطا فرما دیں جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا. تو اب کیا ملا؟ فرمایا فعلمنا التشہد فی الصلاۃ. تو اس صدقے طلب کا صدقہ حضور نے ہمیں التحیات سکھائی، تشہد. یہ ان سچے سائلوں کا مانگا ہوا ہے جو امت کھا رہی ہے. یہ جو نماز میں پڑھتے ہو، کسی نے کبھی سوچا ہے یہ کہاں سے آیا؟ بس رٹا چل بھائی عبدہ و رسول السلام علیکم. یہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بولیے سارے. تو یہ آپ ٹیسٹ کیسے کریں گے نماز کو؟ آپ کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بغیر ٹیسٹ کے کوئی آئس کریم کھا سکتا ہے بچہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ چاکلیٹ کھا سکتا ہے، ٹیسٹ لیس چاکلیٹ. تو تم روز ٹیسٹ لیس نماز پڑھتے ہو. اٹ مینس کہ تمہارے لیے نماز کی اہمیت ایک چاکلیٹ، ٹافی اور گولے کی بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے وہ ریڑھی والا جو گولے برف کے بیچتا تھا، چھوٹے بچے بھی بغیر رنگ کے اگر وہ پکڑاتا، کیوں جی کوئی بولے تو صحیح، اس نے گولا دیکھا کھایا برف کا. او شیخ صاحب وہ مدد کریں ہماری. تو تم وہ قوم ہو تو پھر کس کیا گریبان پکڑیں؟ کس سے سوال کریں؟ کس سے بات کریں؟ تو میں اس کو کہتا ہوں عبادت بلا معبود ہو رہی. ایسی عبادت جس میں معبود ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے ہوگی؟ اب آئیے اس ہستی کی طرف
ہائے ہائے ہائے، جس کے لیے افصح الناس نے کہا کہ میرے بعد اگر کسی کو دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھ لو، میرے بعد سننا ہے تو صدیق کو سن لو، اور میرے مصلی پہ کسی کو دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھ لو۔ بات نماز کی ہوئی ہے۔ کل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی اس قوم کو بتاتا کہ صدیق اکبر کی نماز کیسی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ افصح العرب کی جگہ مصلی پہ کھڑا ہو کے تلاوت ہی کرنی ہے نا، تو وہ جو 10 سال مدینے میں صاحب قرآن سے نماز میں قرآن سنتے رہے ہوں گے، ان کے آگے امام بن کے ہر کوئی کھڑا ہو سکتا تھا۔ ہاں، تو جب ام المومنین کو حکم ہوا نا اور لوگوں کو کہ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ، یہ حیات ظاہری میں ہے، آقا موجود ہیں، اور ساتھ پھر اقتداء بھی فرمائی ہے، یعنی جس امام کی صفوں کی اقتداء میں آ کے امام الانبیاء نے کھڑا ہونا ہو، تو ام المومنین نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکیں گے، ان سے تلاوت ہی نہیں ہونی۔ خشیت، خوف اور رقت کا ان کا یہ عالم ہے، وہ تو عام خود اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ کے مصلی پہ اور آپ کے مقتدیوں کے امام بن کے، یہ تھا عذر، اور اس کے باوجود دوبارہ شدت سے حکم آیا کہ جاؤ جو کہہ دیے وہ کرو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور یہ قرآن اور سنت کی تمام نصوص اس پہ شاہد ہیں کہ اسلام میں امامت کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ شخص اس وقت موجود لوگوں میں سب سے افضل ہو، سب سے اتقی ہو، سب سے عالم ہو، عالم نہیں، عالم سپرلیٹو، اور اتقی تو انہیں قرآن نے کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ تقوی والا، متقی ہے، متقی، لیکن صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا، اتقی کہا۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا صاحب تقوی نبیوں رسولوں کے بعد، عالم بھی ہو، ازہد بھی ہو، اشرف بھی ہو، افضل بھی ہو، اکمل بھی ہو۔ یہ ہماری فقہ میں آج بھی ہے یہی، آپ جتنے ہم بیٹھے ہیں تو چیک ہوگا، نماز کا وقت ہے تو اقرا بھی ہو، اقرا، سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، عالم بھی ہو، اتقی بھی ہو، یہ ساری کرائیٹیریا، احسن بھی ہو، خوبصورت، یہ بھی اسلام کا جو نظام جمالیات ہے اس کو تو کبھی چھوا ہی نہیں کسی نے۔ یہ بلال حبشی کو جو اذان ملی تھی، کیوں ملی تھی بھلا؟ زبان جو آواز جیسی ان کی تھی ایسی کسی اور کی نہیں تھی، تو اذان کے لیے سوٹیبل آواز تھی، بغیر ساؤنڈ اور بغیر اس کے آواز اذان دینی تھی، تو اللہ نے قدرتی ان کی آواز میں وہ ساؤنڈ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات طے ہوئی، تک کہا گیا، تو پھر ان کے مذہب میں یہ چیز لگی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، علی المرتضیٰ موجود، لیکن اس کے باوجود، اور یہی بات سیدنا علی نے کہی تھی جب لوگوں نے کہا نا جی خلیفہ آپ کو ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے فرمایا اس دن نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، میرے تو سامنے ہوا سارا کچھ، تو اگر میں ہوتا تو میرے آقا مجھے کھڑا کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے امامت آقا کریم علیہ السلام نے دی ہے اور صدیق اکبر کو دی ہے، اور ہمیں مقتدی بنایا ہے، تو ہم اللہ اکبر کہہ کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت وہ یہ بھی آپ کی شان خطابت بھی تھی، اور بس اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں، اتنا ہی وقت ہے۔ اللہ اکبر۔
اور اتنا بڑا خطیب تو میرا خیال ہے آج آسمان کی آنکھ نے بھی نہیں کبھی دیکھا ہوگا. یعنی خطیب ہونا ایک خوبی اور کرائٹیریا ہے، خطابت ہے، فصاحت و بلاغت ہے، لیکن سچویشن کیا تھی بلا؟ سمجھ لیں کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا عاشق رسول، سب سے بڑا مزاج شناس رسول اور رازدار رسول اور ہجرت کا اور بدر کا اور غار کا اور بچپن کا اور غار سے لے کے مزار تک کا ساتھی، وہ جب گھڑی آئی تھی جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو بڑے بڑے ہوش کھو بیٹھے تھے اپنے. اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ والے مجمع کو آ کے خطبہ سنانا، خطبہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما چکے اور لوگوں کے ہوش گم میں، تو بڑے بڑے اکابر ائمہ اور خاص طور پہ ائمہ تصوف، یہ کتاب اللمع ہے میرے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے 79 میں کونوا ربانیین، تو امام ابو العباس ابن عطا رحمہ اللہ سے پوچھا جی رب جو کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کونوا ربانیین، دو لفظ ہیں، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں فرمایا اس کا معنی ہے رب کہہ رہا ہے سارے ابو بکر صدیق جیسے بن جاؤ. اب اس کی دلیل انہوں نے کیا پیش کی؟ وہ کہتے ہیں یہی موقع دیکھو جب لوگوں کے رضی اللہ عنہ والوں کے ہوش حواس گم ہو گئے تھے تو یہ ایک ہی ہستی تھی، ایک ہی ذات تھی جو اس وقت مجمع میں آئے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو جان لو کہ بے شک وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے. ومن کان یعبد اللہ تعالی فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی اور قیوم ہے، زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی. تو کہتے ہیں ربانی وہ ہوتا ہے کہ جب سارے ہل جائیں وہ ڈٹا رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جملہ خوبیاں اور خصائص اور صفات جو ہیں اس میں ایک یہ بڑا نمایاں وصف تھا. ایسے ایسے مواقع پہ آپ نے تقریباً آپ کے 2.25 سال خلافت کے ایمرجنسی تھی، جو بھی جانتا ہے تھوڑا بہت اسے پتہ ہے. مرتد ارتداد کا فتنہ ہو گیا، لوگوں نے جھوٹے مدعیان نبوت آ گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دشمنوں کے لشکر کھڑے ہیں، بے سر و سامانی ہیں، اندر پریشانی ہے، لوگ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے، حواس بحال نہیں، کیا کچھ تھا. اس حال میں آنا اور ان مجموعوں کو خطابت سے قابو کرنا، جو خطبہ خلافت ہے آپ کا، ریکارڈ ہیں الحمدللہ، آپ کے خطبے محفوظ ہیں اور موجود ہیں. ایک ایک لفظ صحابہ نے سنبھالا کہ یہ واحد بندہ ہے ہمارے درمیان جو خلیفہ رسول ہے. یہ یاد رکھیں، خلیفہ رسول صرف ایک ہے اور وہ ابو بکر صدیق، نائب رسول، جانشین مصطفیٰ، جو حضور علیہ السلام کی مسند خلافت پہ اور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے. تو اس کے لیے کرائٹیریا بھی ویسا ہی چاہیے تھا، اس کے اندر وہی خوبیاں اور خصائص اور اوصاف چاہیے تھے. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے خاص مواقع پر بھی اور عام مواقع پر بھی جو اشارے دیے تھے. ایک دفعہ سفر کے لیے، جہاد کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں خاتون مل گئی، تو کوئی کام اپنی حاجت پیش کی کہ حضور یہ میرا کام ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اماں جی ہم ابھی سفر میں نکل رہے ہیں جلدی میں، تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ دوبارہ آ جائیں. وہ اماں جی جو تھیں
ان کو نہ سمجھ آئی، ان کا حضور اگر میں دوبارہ ہوں اور آپ نہ ہوں. ایسے لوگ تھے اسٹریٹ فارورڈ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. تو آقا کریم علیہ السلام نے انہی قدموں پہ ارشاد فرمایا ان لم تجدین فاتی ابا بکر، فرمایا اماں پھر کیا ہوا ہے، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر جو ہے کے پاس چلی جانا. ایسے کئی معاملات، واقعات اور امور پیش آئے، اور وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اوصاف، کمالات اور وہ مظہریت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے کمالات کی وہ آپ کی ذات گرامی کو عطا فرمائی تھی. اس میں ایک یہ بھی تھا، اور صحابہ اس کو اکنالج کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے جب بھی کوئی خطبہ پڑھا تو مجمع ساکت ہو جاتا تھا. اور وہ ایسے ایسے نازک اور سیاسی مواقع تھے. اب آپ آج کل جو لوگوں کے سنتے ہیں باتیں، تبصرے، کمنٹس، تنقید، ایمرجنسی کے حالات تھے. ایک طرف حضور علیہ السلام کا وصال ہو جانا، اور ایک طرف آگے کئی سیاسی گروپ بن گئے، خلیفہ ہمارا ہوگا، ان کا خلیفہ ہمارا ہوگا، مہاجرین نے کہا ہمارا، انصار نے کہا ہمارا. عجیب حالات تھے وہ 2.25 سال. کبھی کوئی پڑھ لے تب اسے سمجھ آئے گی کہ صدیق اکبر کی شان کیا. اور جو صحابہ دیکھ رہے تھے انہوں نے پھر اس وقت گواہیاں دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اس وقت اگر امت کی کشتی کو صدیق اکبر سہارا نہ دیتے تو یہ قیامت تک ڈولتی رہتی. تو اس میں سے ایک آپ کا جو ہتھیار تھا وہ یہ شان خطابت تھی، کیونکہ عربوں پہ یہ کلام بڑا اثر کرتا تھا. فصاحت جو تھی، بڑے بڑے مشکل گتھیاں آپ نے، جیسے یہ موقع میں بتا رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہی پڑھی تھی نا، اور 2 جملے بولے تھے بس. موقع ہی ایسا، وہاں کوئی لمبی تقریر تو نہیں کرنی. اب اس پہ آپ لوگوں کے تاثر دیکھیں، کیا عام صحابہ کا کیا ہوگا. فاروق اعظم نے جب حواس بحال ہوئے نا، تو جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو قرآن کی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں لگا جیسے آج ہی اتری ہے یہ آیت، حالانکہ قرآن میں موجود تھی. سورہ آل عمران تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہی آیت موجود تھی. ساتھ اس کو اپنے انداز خطابت و شان فصاحت سے جب 1.5 لائن میں کھولا تو سارے ہوش میں آ گئے، حقیقت کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ جو صدمے کی کیفیت تھی اس میں سے باہر نکلے. یہ آقا کریم علیہ السلام کے خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز تھا اپنے مخاطب کرنے کا، لوگوں کو، مجمع کو کنٹرول کرنے کا. اور یہاں تو معاملہ ہے صرف صحابہ کا نہیں، یہ بنیاد نہ ہوتی تو پوری امت کا ایمان خطرے میں تھا. اس لیے کہ کئی لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا سے نہیں جانا، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہمارے درمیان. ایسے لوگ بھی تھے، وہ تصور نہیں کر سکتے. فاروق اعظم نے تو کہہ دیا جس نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ فاروق اعظم کا حال تھا، تو عام سے حبی کا کیا حال. تو اتنے بڑے معاملے، نازک معاملے کو اور اتنے سیریس معاملے کو سنبھالنا یہ آپ کا ہی کام تھا. اور اس کے آگے پھر جتنے بھی مرحلے پیش آئے ہیں ہر موقع پہ آپ نے سنبھالا امت کو. اور جو پہلا خطبہ خلیفہ بن کے پڑھا تھا نا، اس میں پہلا جملہ ہی حمد و ثنا کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر چاہو تو اپنی اپنی بیعت واپس لے لو، مجھے خلیفہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. مطلب سنبھالنا تھا، معاملہ سٹیبل ہو گیا، اب سکون سے جسے چاہو بناؤ، مجھے کوئی شوق نہیں. تو سیدنا علی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب ہم نے یہ کوئی جبری یا زبردستی کی بیعت نہیں کی، یہ سمجھ کے کی ہے کہ آپ اللہ اور رسول کا انتخاب ہیں اور آپ ہی نائب رسول ہیں، اور آپ کو بلاتے ہی صحابہ یا خلیفۃ رسول اللہ کہہ کے. واحد شخص جن کو اس طرح بلایا جاتا تھا اور بلایا گیا کائنات میں، وہ ایک ہی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی بارگاہ کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی
اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرہ انک علی کل شیء قدیر اللہم یسر امورنا وحسن مرادنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولمرشدنا ولاحبابنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین.